أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں تہذیب نفس کے 5 اصول ذکر ہوئے تھے. تو آج کی آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے اہل کتاب کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے تکلیف ملنے کی صورت میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کا استثناء کیا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں. بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو حق کو مانتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور حق بیان کرتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچی تھی مسلمانوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کو تسلی دی ہے. اور ظاہر انسان کے مزاج میں اور فطرت میں انتقام ہے. تو ظاہر مکہ کے کافروں بہت ساری تکلیفیں دی تھی مسلمانوں کو، اور اب بھی باز نہیں آ رہے تھے. تو کئی مسلمانوں کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک کے کہیں ان سے انتقام لینے کی کوشش نہ کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو سزا دے گا وہ کافی سزا ہے ان کے لیے. اب اس انتقام کا وقت نہیں ہے. اب اللہ کی سزا پہ جو کامل سزا ہوگی اس سزا پہ اکتفار کرو اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرو. اللہ جہنم میں بھی سزا دے گا. اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کیا ہے. اللہ کی پٹکار ہے ان کے اوپر، اور ایسے ہی ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ لوگوں کی بھی لعنت ہے. لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں ان پہ، اور فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں. تو یہی سزا ان کے لیے کافی ہے. یہ ایسی پٹکار ہوگی رب کی طرف سے، ایسی لعنت ہے کہ اللہ نے خود بھی ان کے پیچھے لگائی ہے، اور فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور لوگ بھی، کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس پٹکار میں. اور پھر ظاہر قیامت کے دن پھر ان کے لیے آخرت میں نہ عذاب ان سے ہلکا ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ تم چلو اللہ کو راضی کر لو، تمہیں پھر ایک موقع ملتے ہیں، اب اللہ کو راضی کرو تو تم جو ہے نا بخش دیے جاؤ گے. ایسے نہیں.
مہلت دنیا میں بس، جب تک آنکھ کھلی ہے مہلت ہے، جب آنکھ بند ہو گئی تو مہلت ختم۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جہاں رکوع پورا ہوتا ہے، تہذیب نفس کے اصول کی جو بنیاد ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ تہذیب نفس کے اصول میں، نفس کو پاک صاف کرنے کے اصولوں میں بنیادی جو اصول ہے وہ اللہ کی وحدانیت۔ اللہ کی وحدانیت نہیں ہوگی، توحید نہیں ہوگی، تو اس طرح پھر ایسے دین کی عمارت سیدھی نہیں ہوگی۔ دین کی عمارت کو سیدھی کرنے کے لیے اور سیدھی کھڑی کرنے کے لیے اللہ کی وحدانیت بنیاد ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ نے آخر میں فرمایا کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے۔ معبودان باطلہ تو بے شمار ہیں جو لوگوں نے گڑھ لیے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، لیکن معبود برحق جو معبودیت کا لائق ہے وہ ایک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ظاہر معبود کی کچھ خاص صفات ہیں، وہ قادر مطلق ہو، وہ عالم کل ہو، وہ مختار کل ہو، وہ خالق ہو، اس کا وجود ذاتی ہو، کسی کا عطا کردہ نہ ہو۔ یہ صفات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جو آیت ہے نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ اور اس کے ساتھ سورہ عمران کی شروع کی جو آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تیسرے پارے میں، ان دونوں کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ لہذا جو آدمی بھی ان دو آیات کو پڑھ کے اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا، ایک یہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور وہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ عمران کی ابتدائی آیت۔ جو دعا کرے گا تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے۔ یہ اسم اعظم کا خاصہ ہے کہ اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، جو مراد مانگی جائے تو وہ مراد جو ہے پوری ہوتی ہے۔ اب مسلمانوں کو یہود کی طرف سے تکلیف کس چیز کے ذریعے ہوتی تھی؟ وہ کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھیں، قرآن کی حقانیت کی جو پیشن گوئیاں تھیں، وہ چھپاتے تھے۔ خود قبلے کا ذکر، آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا، بیت اللہ ہوگا مستقل قبلہ اس کا، وہ بھی ان کی کتاب میں اس کا ذکر تھا، وہ چھپاتے تھے۔ اور ایسے ہی تورات میں تو اس کا بھی ذکر تھا کہ اللہ نے ایک موقع پر اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا، یا بنی اسرائیل کو، کہ تم مروہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب مروہ کہاں ہے؟ وہ تو بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس، اس سمت میں، اس رخ میں ہے، بیت المقدس کے رخ میں نہیں۔ لیکن اور یہاں علماء نے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں جو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے واضح بیان کی ہوئی چیزوں کو چھپاتے ہیں، اس مروہ کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن عام مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ساری باتیں، صرف مروہ کی بات نہیں، وہ ساری باتیں ہیں کہ جو ان کی کتابوں میں وضاحت کے اللہ نے بیان کی تھی اور وہ چھپاتا تھا۔ جیسے رجم کا واقعہ کہ شادی شدہ آدمی، مرد و عورت، وہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، سنسار ہے، یہ تورات میں لکھا ہوا تھا، اور وہ اس کو چھپاتے تھے۔
مالدار آدمی اگر زنا کرتا شادی شدہ تو کہتے بس اس کا منہ کالا کرو، گدھے پہ بٹھا دو، پھرا دو، یہی کافی ہے۔ غریب اگر شادی شدہ زنا کرتا تو اس کے لیے پھر کہتے ہیں رجم کی سزا۔ ایسے ہی موقع پر جب کسی امیر آدمی نے زنا کیا اور مقدمہ آپ کے پاس آیا، تو نے کہا تمہاری کتاب میں اس کا کیا حکم ہے تورات میں؟ کہتا ہماری کتاب میں تو اس کا یہ حکم ہے کہ بس اس کا منہ کالا کیا جائے اور گلے پہ بٹھا دیا جائے۔ رجم کا نہیں حکم، رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، رجم کا حکم نہیں۔ اور وہاں رجم کا حکم موجود تھا، اس پہ انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، ہاتھ رکھ کے چھپا دیا تھا۔ تو عبداللہ ابن السلام انہوں نے کہنے لگے کہ یہ دین جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا، اللہ کے حبیب یہ ہاتھ اس نے رکھا ہے۔ اور پھر کہا ہاتھ اٹھا دو، ہاتھ اٹھا دیا تو نیچے جو رجم کا حکم لکھا ہوا تھا، پھر اس کو پھر رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں، آخری نبی کی علامتیں، قبلے کا حکم، اس کے بارے میں پچھلی آیت میں گزر چکا ہے۔ یہ قبلے کے حکم کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، یہ اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو میں نے شاید ادھر بتایا تھا، اس میں 3 احتمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو اس طرح جانتے ہیں اللہ کے برحق وہی نبی ہے جن کی نشانی ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ قبلے کا حکم، اور وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ خود قرآن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کلام بڑا جامع ہوتا ہے، بڑا جامع۔ تو ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے دین کی اور آپ کے صحابہ کی نشانیاں تورات میں موجود تھیں اور وہ جان بوجھ کر چھپاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، پٹکار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دیگر لوگ بھی جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حق چھپاتے ہیں اور اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، وہ بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی سزا کافی سزا ہے۔ لہذا بھی غم نہ کریں کہ یہ حق کو کیوں چھپاتے ہیں۔ ہماری شریعت، ہمارے دین، ہمارے قرآن میرے بارے میں اور میرے صحابہ کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں واضح باتیں موجود ہیں، ان کو کیوں چھپاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دینے والا ہے، بلکہ دی اللہ نے، لعنت لگائی ہے ان کے پیچھے، اور اللہ کی نے اپنی رحمت سے معروف کیا ہوا ہے۔ اور جن لوگوں کو پتہ چل رہا ہے وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ سزا ان کے لیے کافی ہے، لہذا آپ حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں۔ اللہ کی سزا کافی، اور اللہ کی لعنت صرف دنیا میں نہیں، پھر مرنے کے بعد ہے اور قیامت کے دن اور آخرت میں۔ اصل سزا تو آخرت کی ہے، وہاں اللہ سزا دے گا، لہذا تسلی رکھیں۔ ہاں، جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، اپنی حالت کو سنوارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی ہوئی چیزوں کو اللہ نے جو وضاحت سے تورات میں، انجیل وغیرہ سب کتابوں میں بیان کی، ان کو بیان کیا کہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تو توبہ قبول کرنے ہی والا ہے۔ اللہ تو خوگر ہے توبہ قبول کرنے کا، اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کس کے اوپر؟ ایمان والوں کے اوپر۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں رحیم ہوگا اہل ایمان کے اوپر، اور دنیا میں رحمان ہے کہ اس کی رحمت سب کو شامل ہے، سب کو، کافر کو، مسلمان کو، ہر چیز کو، ذرے ذرے کو۔ کوئی بھی چیز اللہ کی رحمانیت سے محروم ہو جائے، اس کی عام رحمت سے، تو ظاہر ہے وہ چیز پھر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اگر درخت ہے تو خشک ہو جاتا ہے، وہ اگر پتھر ہے تو لڑک جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے۔ آگے پھر مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہے، کفر کی حالت ان کو موت آ گئی مسلمانوں کی مخالفت پہ،
پیغمبر اسلام کی مخالفت پہ، تو ایسے لوگوں پہ اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت، اور اس پھٹکار اور لعنت پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ادھر بھی موت کے بعد قبر میں، برزخ میں، قیامت کے دن، آخرت میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور پھر آخرت کا عذاب تو ایسا ہوگا جو ان سے ہلکا نہیں ہوگا، ہلکا نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، اور نہ ان کو وہاں مہلت دی جائے گی کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے ان کو۔ چلو ایک موقع اور دیتے اب اللہ کو راضی کر لو، نہیں دوبارہ آنا نہیں ہے۔ پھر آخر میں پھر وہی وحدانیت کا ذکر ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان جس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے، کوئی چیز اس کی رحمت سے محروم نہیں ہے، باہر نہیں ہے، محروم نہیں ہے۔ اور رحیم خاص اہل ایمان کے لیے ہے۔ بعض دنیا میں بھی خصوصی رحمت کے مظاہر لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور آخرت میں تو ظاہر اللہ کی خصوصی رحمت کو سارے کے سارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ اہل ایمان کے لیے ہو۔ اللہ کی رضا کے فیصلے، اللہ کے دیدار کے فیصلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے فیصلے، درجات کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، یہ آیت اگرچہ اہلی کتاب کے بارے میں، لیکن اس کے الفاظ ایسے عام ہیں جیسے قرآن کا انداز بیان ہے کہ اگرچہ وہ سزا اس موقع پر کسی خاص قوم گروہ کے لیے ہو، لیکن الفاظ ایسے عام ہوتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے سارے کے سارے ایسے لوگوں کے لیے وہ سزا، وعید یا وعدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں مسلمان بھی آگے قیامت تک آنے والے، اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس عالم سے، جس آدمی سے کوئی مسئلہ پوچھے اور وہ اس مسئلے کو جانتا ہو، ٹھیک ہے، ہاں وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، لیکن مسئلہ جانتا ہو، مسئلے کو وہ جانتا ہو، اور پھر بھی جو ہے نا اس مسئلے کو چھپائے نہ بتائے، تو اللہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن آگ کی، جہنم کی آگ میں آگ کی لگام اس کو ڈالی جائے گی۔ ایسے آدمی کو منہ سے اس نے حق نہیں بیان کیا تھا تو منہ کو لگام ڈالی جائے گی۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان واضح باتوں کو، ما انزلنا من البینات، ان واضح باتوں کو جو اللہ نے بیان کی ہے سابقہ کتابوں میں، والہدیٰ، اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وضاحت سے بیان کیا ہے لوگوں کے واسطے کتاب میں، سابقہ کتابوں میں، یا کتاب یہاں جو ہے نا متقن کتاب ہے، تو اس سے قرآن بھی ہے کتاب میں۔ اللہ نے جو باتیں وضاحت سے لوگوں کے لیے کتاب میں لکھ دی ہے وضاحت کے ساتھ، ہاں وہ سابقہ کتاب ہے یا یہ کتاب ہے، تو اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت بھیجتے ہیں ان پہ لعنت بھیجنے والے، الا الذین تابوا، مگر وہ جو نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، وبینوا، اور اللہ کے ان احکام کو جو اس نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کتاب میں، ان احکام کو بیان کیا، اولئک اتوب علیہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، یا جن پر میں رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ توبہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی توبہ قبول کرنا یا اللہ کا رحمت کے ساتھ اپنے بندے کے اوپر متوجہ ہو جانا۔ اولئک اتوب علیہم، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مرے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، کفر کی حالت میں مرے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت پہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور ان کو مہلت دی جائے گی۔ وإلہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔
وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، وہ بہت بڑا مہربان، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔